بسم اللہ الرحمن الرحیم 60واں سبق نوشیروان عادل۔ ملوک فارس میں جمشید، فریدوں اور دارا جاہ و حشمت اور شان و شوکت کے لیے مشہور ہیں، مگر جس تعظیم و محبت کے ساتھ نوشیروان کا نام لیا جاتا ہے، احتیاج ضرورت پرتگال بر اعظم یورپ کا یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ ارزاں کم قیمت، سستی، بہم پہنچنا، حاصل ہونا، دستیاب ہونا۔ ملوک ملک کی جمع ہے، بادشاہ۔ فارس ملک ایران۔ جمشید ایران کا مشہور بادشاہ جو حکیم پیشہ تھا۔ اس کا پہلا نام جم ہی تھا، مگر کسی جشن کے موقع پر لفظ شید بڑھا کر جمشید بنا دیا۔ بزبان پہلوی شید بمعنی شعاع آفتاب ہے۔ یہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 برس پہلے ہوا ہے۔ فریدوں ایران کا عظیم الشان بادشاہ، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال قبل ہوا۔ دارا ایران کا مشہور بادشاہ جس سے سکندر لڑا تھا۔ جاہ عزت مرتبہ، حشمت دبدبہ، بزرگی نوکر چاکر، فوج و لشکر، شان و شوکت ٹھاٹ باٹ، رعب و داب، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح رستم کی شجاعت، حاتم کی سخاوت، قارون کا بخل شہرۂ آفاق ہے، اسی طرح نوشیروان کی عدالت ضرب المثل ہے۔ اس کا زمانہ آغاز اسلام سے کچھ ہی پہلے تھا، جس کو 1350 سال کے قریب ہوئے۔ مولوی نظامی نے اس بادشاہ کی ایک حکایت لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کو رعایا پروری کی طرف کچھ توجہ نہ تھی اور اس کے ملک کی حالت خراب و خستہ ہو رہی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نوشیروان نے شکار کے پیچھے گھوڑا ڈالا اور سوائے وزیر کے کوئی اس کے جلو میں نہ رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ویرانہ گاؤں کی دیوار پر 2 چڑیا بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہیں؟ وزیر دانا نے اس موقع کو اپنے آقا کی نصیحت کے لیے نہایت مناسب پایا اور کہا، اگر حضور غور و تأمل سے سنیں اور عبرت حاصل کریں تو ان طائروں کی گفتگو بیان کرتا ہوں۔ ان چڑیوں نے آپس میں اپنے بچوں کی شادی کی ہے۔ ایک ان میں سے چاہتی ہے کہ ویران گاؤں مجھ کو دے، دوسری کہتی ہے خدا ہمارے بادشاہ کے دم قدم کو سلامت رکھے، میں تجھ کو 1000 ویران گاؤں بخش دوں گی۔ وزیر کی یہ نصیحت بادشاہ کی طبیعت پر ایسی مؤثر ہوئی کہ اس نے داد گستری اور رعایا پروری کا شہرۂ آفاق، دنیا بھر میں مشہور ضرب المثل کہاوت، وہ جملہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو۔ مولوی نظامی، اس سے مراد فارسی کے مشہور شاعر نظامی گنجوی ہیں۔ رعایا پروری لوگوں کی حفاظت و پرورش اور تعلیم و تربیت۔ جلو ساتھ، طائر پرندہ، دم قدم وجود زندگی، مؤثر کارگر اثر کرنے والی، داد گستری عدل و انصاف۔ عزم مصمم اپنے دل میں کر لیا اور اس کو آخر عمر تک نبھایا۔ ایک حکایت اس بادشاہ کی شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ یہ جو ہم نے رحمہ اللہ پڑھا ہے، را اور ہا یہ شارٹ فارم ہے، اس کی فل فارم ہے رحمہ اللہ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ادنیٰ امور میں بھی عدل کے قاعدوں کو ملحوظ رکھتا
اور انصاف کی پابندی کرتا تھا۔ چنانچہ جب صیدگاہ میں اس کو نمک کی ضرورت ہوئی تو قریب کے گاؤں میں غلام بھیجا، مگر اس کو سخت تاکید کی کہ قیمت دے کر لانا۔ غلام نے کہا کہ ذرا سے نمک دینے میں رعایا کو کیا مضرت پہنچے گی؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک بری رسم پڑ جائے گی، اور جو بڑے بڑے ظلم دنیا میں ہو رہے ہیں وہ شروع میں ایسے ہی خفیف تھے۔ اس کے عدل و داد کی حکایتوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اس پیر زال کا قصہ ہے جس نے بادشاہ کے ہاتھ اپنا جھونپڑا فروخت کرنا منظور نہ کیا۔ بات یہ تھی کہ بادشاہ نے ایک ایوان عالی شان تعمیر کرایا تھا۔ اس کے ایک گوشے کی کجی بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتی تھی کہ بڑھیا کی زمین بھی اس میں شامل کر لی جائے۔ ہر چند بڑھیا سے درخواست کی گئی اور اس کو بہت بڑے معاوضے کی طمع دلائی گئی، مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ غرض بادشاہ کو اپنی غریب ہمسائی کی پاس خاطر سے اپنے محل کا نقص چار و ناچار گوارا کرنا پڑا، لیکن دانش مندوں کے نزدیک اس کے ایوان کا یہ عیب ہزار خوبیوں سے بہتر تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عزم مصمم، پختہ ارادہ، صیدگاہ شکار کرنے کی جگہ، مضرت تکلیف، خفیف ہلکا معمولی، پیرزال ایسی بوڑھی عورت جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، ایوان شاہی محل، قلعہ عالیشان نہایت عمدہ شاندار، کجی ٹیڑھا پن۔